اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ تہجد صرف ایک نماز نہیں، یہ اللہ اور بندے کے درمیان وہ خفیہ راز ہے جو ہر کسی پر نہیں کھلتا۔ بہت سے لوگ 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، مگر پھر بھی ان کے دل بے سکون رہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ روحانی بیداری صرف ظاہری عبادت سے نہیں آتی، بلکہ اس خاموش تعلق سے آتی ہیں جو رات کے اندھیرے میں اللہ کے ساتھ قائم ہوتا ہے۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ تہجد وہ لمحہ ہے جب آسمان رحمت کے دروازے کھلتے ہیں اور انسان کی روح اپنے اصلی مقام کی طرف سفر کرتی ہے۔ جب انسان رات کے پچھلے حصے میں اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے اور خاموشی میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اس وقت صرف زبان دعا نہیں کرتی، روح بھی پکارتی ہے۔ اکثر سالکین یہ سوال کرتے ہیں کہ روحانی بیداری آخر شروع کیسے ہوتی ہے، اس کو شروع کیسے کریں؟ اس کا جواب ایک لفظ میں: تنہائی۔ دن کے شور میں انسان اپنی روح کی آواز نہیں سن پاتا، لیکن رات کی خاموشی میں جب ہر آواز ختم ہو جاتی ہے تب دل کے اندر چھپی ہوئی حقیقتیں ظاہر ہوتی ہیں، وہ حقیقتیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء، انبیاء اولیاء اور صوفیاء نے تہجد کو روحانی ترقی کی بنیاد قرار دیا۔ تہجد انسان کے باطن کو صاف کرتی ہے، یہ نفس کی گرد ہٹاتی ہے، یہ دل پر لگے ہوئے غفلت کے پردے آہستہ آہستہ ختم کرتی ہے۔ اور پھر ایک وقت آتا ہے جب بندہ دنیا کو صرف آنکھوں سے نہیں بلکہ دل سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ روحانی بیداری کی پہلی نشانی یہی ہے کہ انسان کے اندر دنیا کی بے چینی کم ہونے لگتی ہے، وہ پہلے جیسا نہیں رہتا، اس کی گفتگو بدل جاتی ہے، اس کی سوچ بدل جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی تنہائی بھی اسے اچھی لگنے لگتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، تہجد صرف جسم کا اٹھنا نہیں، دل کا جاگنا بھی ضروری ہے۔ کئی لوگ رات کو اٹھتے ہیں مگر دل دنیا میں بھٹکتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خاموشی سے دور رکعت نماز پڑھتے ہیں مگر ان کی روح آسمانوں تک پہنچ جاتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص رات میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اللہ دن میں اس کے چہرے پر نور ڈال دیتا ہے۔ یہ نور صرف چہرے پر نہیں آتا، یہ انسان کی تقدیر پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ تہجد انسان کے فیصلوں کو بدل دیتی ہے، اس کی قسمت کے بند دروازے کھول دیتی ہے اور اس کے دل کو ایسی طاقت دیتی ہے جو دنیا کی کوئی چیز نہیں دے سکتی۔ اور شاید اسی لیے شیطان سب سے زیادہ کوشش کرتا ہے کہ انسان تہجد سے دور رہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر بندہ رات کے اس راز تک پہنچ گیا تو پھر اس کا دل کبھی مکمل اندھیرے میں نہیں جائے گا۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا ہر شخص تہجد کے ذریعے روحانی بیداری حاصل کر سکتا ہے، یا اس کے لیے کوئی خفیہ شرط بھی ہے جسے زیادہ لوگ نہیں جانتے؟ یہ راز اگلے حصے میں کھلے گا، جہاں ہم جانیں گے کہ تہجد کے دوران دل پر کون سی پوشیدہ کیفیت نازل ہوتی ہے جو انسان کی پوری زندگی بدل کر رکھ دیتی ہے۔ پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ تہجد کے دوران بعض لوگوں کے دل اچانک کیوں کانپنے لگتے ہیں، اور کیوں کچھ لوگ چند راتوں میں روحانی طور پر بدل جاتے ہیں جبکہ کچھ برسوں بعد بھی ویسے ہی رہتے ہیں؟ اگلے حصے میں ایک ایسا راز کھلے گا جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنا ہو۔ اگر آپ نے کبھی تہجد پڑھ کر عجیب سکون یا روحانی کیفیت محسوس کی ہے تو کمنٹ میں لکھ، یا اللہ مجھے تہجد کی لذت عطا فرما۔ اگر آپ روحانیت، تصوف، ذکر الہی اور باطنی رازوں پر ایسی ہی مزید ویڈیوز چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے چینل انمول کلام کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں، کیونکہ اگلا حصہ آپ کی سوچ بدل سکتا ہے۔ دعا ہے، اے اللہ، جو شخص یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے
اس کے دل سے غفلت کے پردے ہٹا دے، اسے تہجد کی سچی لذت عطا فرما، اس کی راتوں کو اپنے نور سے بھر دے اور اس کے دل کو ایسا سکون عطا فرما جو دنیا نہیں دے سکتی۔ آمین۔ پیارے دوستو، کمنٹ سیکشن میں بھی آمین ضرور لکھیں۔ پیارے دوستو، تہجد میں دل کیوں جاگتا ہے؟ روحانی بیداری کا پہلا دروازہ، رات کا وہ لمحہ جب دنیا کی آوازیں خاموش ہو جاتی ہیں، انسان کے باطن کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ یہی وہ وقت ہے جب تہجد صرف عبادت نہیں رہتی بلکہ روحانی بیداری کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روحانی بیداری کا مطلب عجیب خواب دیکھنا، کشف ہونا یا کوئی غیر معمولی کیفیت محسوس کرنا، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ روحانی بیداری دراصل دل کے زندہ ہونے کا نام ہے۔ وہ دل جو پہلے دنیا کی خواہشات، غصے، حسد، خوف اور غفلت میں ڈوبا ہوا تھا، آہستہ آہستہ اللہ کی طرف پلٹنے لگتا ہے، اور یہ تبدیلی اکثر رات کے آخری پہر میں شروع ہوتی ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ انسان کے دل پر دن بھر دنیا کی گرد جمع ہوتی رہتی ہے۔ لوگوں کی باتیں، پریشانیاں، موبائل، شور، رزق کی فکر، مستقبل کا خوف، یہ سب دل کو بھاری کر دیتی ہیں۔ پھر رات آتی ہے، اگر بندہ اس وقت اللہ کے حضور کھڑا ہو جائے تو تہجد اس دل کو دھونا شروع کر دیتی ہے۔ اس لیے بہت سے سالکین نے لکھا ہے کہ تہجد کے بعد انسان کے اندر عجیب قسم کی حساسیت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ پہلے کی طرح ہر چیز پر خوش یا غمگین نہیں ہوتا۔ اسے محسوس ہونے لگتا ہے کہ اصل سکون صرف اللہ کی قربت میں ہے۔ یہی روحانی بیداری کی پہلی نشانی ہے۔ مگر ایک اور راز بھی ہے۔ جب انسان تہجد کے لیے اٹھتا ہے تو وہ دراصل اپنے نفس کے خلاف جنگ کرتا ہے۔ نفس چاہتا ہے کہ انسان سوتا رہے، شیطان چاہتا ہے کہ وہ غفلت میں رہے، دنیا چاہتی ہے کہ وہ تھکا ہوا رہے۔ لیکن جب بندہ ان سب کے خلاف اٹھ کر وضو کرتا ہے اور اس کے اندر ایک نئی طاقت پیدا ہوتی ہے، یہ طاقت صرف جسمانی نہیں ہوتی، روحانی ہوتی ہے۔ یہ روحانی ہوتی ہے۔ اسی لیے اولیاء اللہ فرماتے تھے کہ تہجد انسان کو اندر سے بدل دیتی ہے۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں مگر قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اس کا ایک جواب یہ بھی ہے کہ دل ابھی پوری طرح جاگا نہیں، کیونکہ سچی دعا صرف زبان سے نہیں نکلتی، دل سے نکلتی ہے، اور دل سب سے زیادہ زندہ تہجد میں ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا، رات کا اٹھنا نفس کو زیادہ قابو میں لاتا ہے اور بات کو زیادہ درست کرتا ہے۔ رات کے آخری پہر میں انسان کے ارد گرد کی توانائیاں بھی بدل جاتی ہیں۔ یہ وقت سکون، نور اور روحانی توجہ کا وقت ہے۔ بعض صوفیہ کہتے ہیں کہ اس وقت فرشتے زمین کے قریب آ جاتے ہیں اور اللہ کی رحمت خاص طور پر توجہ ہوتی ہے۔ شاید اس لیے بہت سے لوگوں کی زندگی صرف ایک سچی تہجد سے بدل گئی۔ کسی کے دل سے ڈپریشن ختم ہو گیا، کسی کے رزق کے دروازے کھل گئے، کسی کو اندرونی سکون مل گیا اور کسی کو پہلی بار اللہ کی قربت محسوس ہوئی۔ لیکن یاد رکھو، ہر شخص تہجد پڑھتا ہے مگر ہر شخص بیدار نہیں ہوتا، کیونکہ اصل راز صرف نماز پڑھنے میں نہیں، اپنے دل کو اللہ کے سامنے مکمل طور پر جھکا دینا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں روحانی سفر شروع ہوتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے جب بندہ رات کو صرف دعا کے لیے نہیں اٹھتا بلکہ اس لیے اٹھتا ہے کہ کیونکہ اس کا دل اللہ کے بغیر بے چین رہتا ہے۔ یہی عشق کی ابتدا ہے، یہی روحانی بیداری کا پہلا دروازہ ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ آخر تہجد کے دوران بعض لوگوں پر عجیب سکون، آنسو یا دل کی کپکپاہٹ کیوں طاری ہو جاتی ہے؟ کیا یہ صرف جذباتی ہوتی ہے یا اس کے پیچھے کوئی روحانی حقیقت چھپی ہے؟ اگلے حصے میں ہم اسی پوشیدہ راز کو کھولیں گے۔ پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ بعض لوگ تہجد میں رونا کیوں شروع کر دیتے ہیں؟ اگلے حصے میں ایک ایسا راز کھلے گا جو شاید آپ کی عبادت کا رات کے آخری پہر میں اچانک اللہ کی طرف کھینچنے لگتے ہیں۔ آپ کے دل کو بھی بیدار کرے تو کمنٹ میں لکھیں، یا اللہ میرا دل زندہ فرما۔ پیارے دوستو، اگر آپ روحانی بیداری تصوف
ذکر الہی اور تہجد کے خفیہ رازوں پر مزید ویڈیوز چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے چینل انمول کلام کو سبسکرائب کریں، کیونکہ اگلا حصہ سب سے زیادہ حیران کن ہونے والا ہے۔ دعا ہے اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو رات کی تنہائی میں صرف تیرے لیے جاگتے ہیں۔ ہمارے دلوں کو زندہ فرما، ہماری روحوں کو اپنے نور سے بھر دے اور ہمیں اپنی قربت اور وہ لذت عطا فرما جو دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر ہو۔ آمین ثم آمین۔ حصہ نمبر 3، تہجد میں آنسو کیوں آتے ہیں؟ دل کے پردے ہٹنے کا راز۔ رات کی خاموشی میں جب ایک بندہ سجدے میں گرتا ہے تو کبھی کبھی اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگتے ہیں۔ یہ کوئی دنیاوی غم سامنے نہیں ہوتا، یہ کوئی انسان اس سے کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، پھر بھی دل بھر آتا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ صوفیہ کہتے ہیں کہ یہ صرف جذبات نہیں ہوتے، یہ روح کے جاگنے کی خاص علامت ہے۔ دنیا میں رہتے رہتے انسان کے دل پر کئی پردے چڑھ جاتے ہیں، گناہوں کے پردے، غفلت کے پردے، تکبر، حسد، خوف اور دنیا کی محبت کے پردے۔ پھر ایک رات آتی ہے جب بندہ اخلاص کے ساتھ تہجد میں کھڑا ہوتا ہے، وہ خاموشی سے اللہ کو پکارتا ہے اور اسی لمحہ دل کے اوپر جمی ہوئی سختی نرم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ تہجد میں ٹوٹ جاتے ہیں، وہ روتے ہیں، کانپتے ہیں اور پہلی بار محسوس کرتے ہیں کہ ان کے اندر کوئی گہرا خلا تھا جسے صرف اللہ ہی بھر سکتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ رات میں اللہ کو پکارتا ہے تو اس کی روح اپنے اصل وطن کو یاد کرنے لگتی ہے۔ یہ آنسو دراصل روح کی زبان ہوتے ہیں، وہ چیزیں جو انسان دن میں لفظوں میں نہیں کہہ پاتا، رات میں آنسو بن کر نکلتے ہیں۔ کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ طاقتور انسان وہ ہے جو کبھی نہ روئے، لیکن روحانیت میں اصل طاقت اس دل کی ہے جو اللہ کے سامنے، کیونکہ جس دل میں نرمی نہ آئے وہ دل نور کو قبول نہیں کرتا۔ اور یہی تہجد کا سب سے بڑا راز ہے۔ تہجد انسان کو اندر سے نرم کرتی ہے۔ وہ انسان جو پہلے صرف دنیا کے حسد سے سوچتا تھا، دنیا کے حساب سے سوچتا تھا، اب اپنے اعمال، نیتوں اور دل کی کیفیت کو دیکھنے لگتا ہے۔